برادر چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنیا چکے دوشی مدستگا کے اسلام آباد لانگ مارچ تربتا درتکگا بلوچستان جتائیں دمگا پنج جنانا ڈیرا غازی خان راجن پور ڈیرا اسماعیل خانہ پد ودی کے اسلام آباد سر بتگا تو اسلام آباد پولیس لانگ مارچا اوارے مردم کے استان آنی سرا بدترین تشدد کو تگا پولیس نمگا مدستگا کے بار بار دھرنا کے استیں یا ریلی کے استیں شدار کے کوشش کنک بتگا تو منتظمین کے استان یا لانگ مارچ آواری مردمانی کوشش ہمیشہ کہ اسلام آباد پریس کلب دیما میں مردمانی ایک کیمپ لگ گتا گوستہ کے بازی روچا محمود روین اندانگ جنی بلے پولیس باز تنگ کو تکتا ہو چرشی سبا مدستگا کے پورا منی درنا گوستہ کے شاشی بستو اپتروچا برجا بوتا بلوچستان جتائیں دمگا پنجاب و کے پی کے وزگا پد اسلام آباد سر بوتا ای درنا کے استیں پرتشدد نہ بوتا بلکہ پورا منی درنا ہی بوتا بلے مظاہرین سرا پولیس واشیانہ یا بدترین تشدد کے استیں شیلنگ و بازیں ازال بول چوک زخمی بوتگاں بازیں اسپتال برک بوتا تو کساس دو بستا گیش مردم کے استاں پولیس دستگیر کتگاں آنی تو کا ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے ای درنا یا ای ریلی یا لانگ مارچ لیڈ کنگا بوتا ہم گرفتار کنک بوتا بازیں دیگر زال بول گرفتار کنک بوتگاں تو مگن کے بلوچ قوم ار جائے کے یک درنائی دا یک مگن کے انچے یک پرامنی احتجاج کہاں تو آئی سرائی وڑے تشدد کنک بھی تو اسلام آباد ودی کے چہرک بھی تو مین اسٹری میں پولیٹیکل پارٹیز کے استعمال مدنی پولیٹیکل پارٹیز آہاں واسطہ کی بازی محدہ احتجاج کو تھا تو 126 روچا پاکستان تحریک انصاف نیمگا 2000 تقریباً 14 مگندے کے اسلام آباد درگمال جوڑ کنک بوتا تو سپریم کورٹ یا دیگر ادارہ کے استاں آنی تقدس پامال کنک بوتا بلش باوجود کے استیں فورسز ارکتا نیت کا بلے ایک پرامنی مارچی وہ چیزی بنیادی مطالبات کے استاں آنی آئین قانون مطابق ہاں انصاف لوٹی آنی مطالبات کے استیں مسنگ پرسنز بازیابی و ماورہ عدالت کارروائی یعنی خاتمہ یا بالاچے علاقہ سرا جوڈیشل انکوائری ہے لوٹ دومی نمگا سی ٹی ڈی ہے بلوچستان غیر فعال کنگے حوالہ تو صدانی کچا ودی کے لانگ مارچ اسلام آباد سربوت سرا ای وڑا تشدد کنک کے انسانی حقوق یا ہیومن رائٹس ایک مزنی خلاف ورزی مدستہ کے بازیں انسانی حقانی گل کے استاں آہاں یہ پرزور مذمت کو تھا اور ایک تشویشناک کچھ تھا ہمیں وڑا مدستہ کے ایمنسٹی انٹرنیشنل یا HRCP یا دیگر انسانی حقانی گل کے استاں تشویش اظہار کو تھا ای ویل کے استیں یہ سخت مذمت کو تھا اور دومی نمگا میں پیشرفت ہمیں بوتا کہ جبری گمشدگیانی خلاف آئی لانگ مارچ کے استیں اسلام آباد سر بوتا تو مشرکہ کے استانی گرفتاری حوالہ اسلام آباد ہائی کورٹا کیس دائر کنک بوتا تو سمی بلوچ جو عبدالسلام نمگا وکیل کے استیں ایمان مزاری آئی درخواست دائر کو تھا تو چرشی پد مدستہ کے لانگ مارچ اوارے منتظمین یا شرکا کے استانی گرفتاری حوالہ ہائی کورٹا آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کے استیں طلب کو تگاں وہ تو ایمان مزاری ایڈوکیٹ آئی عدالتہ گشتہ کے پرامنی بلوچ مظاہرین کے استعمال اسلام آباد سربوتگاں آنی سر فورسز لاٹھی چارج کو تھا طاقت بیجا استعمال کو تھا اور پرامنی مظاہرین کے استعمال دستگیر کنک بوتگاں غیر قانونی طورا آزیر اراستہ اور مظاہرین تو کا زال بول و چوک آوارہ تو سیمی نمگا مائی گندگائیں کہ ای سینیریو شپا مدستہ کے اسلام آباد میدان جنگ جوڑ بوتا بلے میڈیا کے استیں آگندگ نہ بوتا تو بلوچستان یا درت کی لانگ مارچ کے استیں تشدد بوتا پولیسا سخت کارروائی کو تھا بدترین تشدد کو تھا تو مگندے کے ہیڈ لائنز نہ چلتا ہے یا بریکنگ نیوز گندگ نہ بوتا اور کشمیر فلسطین سرا میڈیا فوکس ہیں آودہ ہاں انسانی حقانی خلاف ورزی گندگا کے ظلم و زورہ گندگا کے بلے ادا ہوتی جندے کیپٹل شہر تو کا یہ بڑا انسانی حقانی خلاف ورزی کی بدترین تشدد بھی تو میڈیا کے استیں سنگل ہیڈ لائنیں نہ چلائنی تو درنا ننداں کے استیں اسلام آباد تاریخہ بازیں بوتا مختلف سیاسی جماعت کے استاں PTI JOI فے نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی ہوئے دیگر جماعت درنا داتا اسلام آباد ارگمال جوڑ کو تھا تو میڈیا کے استیں 24 گھنٹہ مگندے کے کوریج پشتر لگ گیا تھا بلے اچھی بنیادی وجہ کہ اسلام آباد ای وڑی پرتشدد واقعہ ماں ظلم و زورہ کی بھی چوکو زال بول کم شرف کنک ماں گرنا روپ کنک ماں سریگ چانی سارا دور کنک ماں بلے میڈیا گاری تو ام سینیریو والا منظرنامہ سارا کا پتران کنی سینئر صحافی تجزیہ کار بلال ڈار صاحب نے عمرداری کن گئی آئیے جست کریں کہ ای سینیریو میڈیا کے استیں آئیے ظلم تشدد یا ہیومن رائٹ سے وائلیشن پرچہ گندگانی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ بلوچستان کو اسلام آباد میں دیکھتے ہیں جو بلوچستان میں حکومتی معاملات ہوں یا دیگر
ایشوز ہوں یا عدالتی معاملات ہوں اس کو آپ کور کرتے ہیں، دیکھتے ہوئے ہیں، آپ کی ایک گہری نظر ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک لانگ مارچ تربت سے شروع ہوتا ہوا بلوچستان کے مختلف اضلاع سے گزرتا ہوا کوئٹہ پہنچ گیا، پھر کوئٹہ سے گزرتا ہوا ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان. اس کے بعد جب کل رات اسلام آباد کو پہنچا تو جو مظاہرین ہیں، جو لانگ مارچ کے شرکاء ہیں، ان پر پولیس نے بدترین تشدد کی. رات کو اسلام آباد جو ہے میدان جنگ بنا رہا. تو ہم نے دیکھا کہ جو نیشنل میڈیا ہے ہمارا، ایک سنگل ہیڈ لائن بھی نہیں چلی، کوئی بریکنگ نیوز دکھائی نہیں دے رہی. اس وقت جو یہ سینیریو ہے، یہ منظرنامہ ہے لانگ مارچ پہ جو تشدد ہوا ہے، وہ میڈیا سے غائب ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تشدد ہوتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو بلا تفریق کور کرنا چاہیے ان کو؟ بالکل، میڈیا کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ معاشرے کے آنکھ، کان اور ناک اور زبان ہوتا ہے. وہ معاشرے کو بتاتا ہے کہ کس ایریا میں کیا ہو رہا ہے، کیا اچھا کیا برا ہو رہا ہے، تاکہ معاشرہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پلاننگ کرے. اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کی روک تھام کے لیے آواز اٹھائے. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا کبھی بھی آزاد نہیں تھا. بدقسمتی ہے ہماری. اور اگر کسی دور میں تھوڑی بہت آزادی ملی بھی تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد چھین لی گئی. آپ کے علم میں ہے کہ یہاں کتنے صحافیوں کو قتل کیا گیا، کتنوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اللہ نے انہیں زندگی دینی تھی، وہ بچ گئے. لیکن کبھی کسی صحافی کے قاتلوں کو، صحافی پہ حملہ آوروں کو کبھی بھی سزائیں نہیں ہو سکی. تو یہ ایک بڑی واضح مثال ہے کہ پاکستان میں میڈیا کس حد تک آزاد ہے. اور میں تو وش نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ایشو کے اوپر بھی بلوچوں کی آواز بنا وہ، اور اس ایشو کو اس نے ہائی لائٹ کیا. دیکھیں، یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں المیہ ہے ہمارے سوسائٹی کا کہ یہ نہ صرف ایک آج جو لانگ مارچ کے شرکا کے ساتھ ہوا تشدد، گرفتاریاں، یہ نہ صرف اس کو میڈیا میں بلیک آؤٹ کیا گیا، بلکہ یہاں تو بہت سارے اور سیاسی جماعتوں کے ایشوز بھی ہیں جن کو میڈیا پہ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، یا بہت سارے اور ایسے ایشوز ہیں جو بالکل بلیک آؤٹ ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ انٹرنیشنل ایشوز کو دیکھ لیں کہ آج 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، یوکرائن روس کی جنگ ہو رہی ہے، پاکستانی میڈیا میں کوئی خبر نہیں ہے. حالانکہ بار بار ہمارے جو حکومتی اراکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی ایک بڑی وجہ روس یوکرائن جنگ ہے، جس وجہ سے عالمی سطح پر تیل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. بالکل یہ امپیکٹ ہے، لیکن ہماری میڈیا میں خبر نہیں ہے. تو جو رات کو ایونٹ ہوا ہے، بلوچوں کا جو احتجاج تھا پر امن لانگ مارچ، جس میں نہ صرف مرد بلکہ خواتین، بچے اور اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے، تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے. اگر دیکھیں، سوچنا تو یہ چاہیے کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے یہ لوگ سفر کرتے ہوئے اسلام آباد کیوں آئے؟ یہ اسلام آباد صرف اس لیے آئے کہ انہیں یہ امید تھی کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں ان کی آواز سنی جائے گی اور ان کو انصاف فراہم کیا جائے گا. ان کے جو مطالبات ہیں، جو جائز مطالبات ہیں، انہیں منظور کرتے ہوئے ان کی داد رسی کی جائے گی. لیکن جس طرح سے ان شرکاء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، گرفتار کیا گیا، اس کے بعد بلوچوں کے اندر تو یہ امید بھی اب دم توڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ کبھی اسلام آباد کی جانب اپنے انصاف لینے کے لیے یہاں آئے ہوں کسی امید کے ساتھ. وہ اب امید بھی دم توڑتی ہوئی دکھائی دے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا، ثانیہ ہوگا کہ ہم بلوچوں کی امید توڑ دیں اور ان کے ساتھ یہاں ایک ناروا سلوک ان کے ساتھ اختیار کریں. دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے پرامن احتجاج کر کے آنے والے شہریوں، خاص طور پر وہاں سے آنے والی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بچیوں اور بچوں کو حکومت ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتی، ان کے سروں پہ چادریں ڈالتی اور ان کو کہتی کہ ہم آپ کے ساتھ ہونے والی
नाइंसाफी को बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब जो आप फरमा रहे हैं बात बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात सही है, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो मार्च के सैकड़ों शुरा पर इस्लामाबाद पुलिस ने हमला करके यहाँ आइन व कानून की बात की जाती है, मुल्की आइन को कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई, बलूच बहुत ख़वातीन और बच्चे को नहीं छोड़ा गया, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, आपको अच्छी तरह पता है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि माजी में इस्लामाबाद जो है धरने भी हुए, जलसे भी हुए, PTI 126 जिन्होंने बैठे रहे, आइन व कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई, JUI पीपल्स पार्टी नून लीग सब ने जो है इस्लामाबाद को यरगमाल बनाया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी कि यहाँ बैठना नहीं है, जलसा नहीं करना है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आइन कानून को नहीं माना, इंतज़ामिया के हुक्म को नहीं माना, उन्होंने जहाँ जलसा किया जहाँ वो करना चाहते थे। लेकिन ये 200, 300 या 400, 500 की जो लॉन्ग मार्च है, अगर वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे जाना चाहते थे तो आप नहीं समझते कि जब बड़ी जमातें धरने देते हैं, महीनों बैठते हैं, तो जिसका बुनियादी मुतालबा जो है आज जैसा कि आपने फरमाया, वो कहते हैं कि हमारे जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब किया जाए, जो बालाच बलोच तुर्बत में कत्ल किया गया है उनकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए, और जो मावरे अदालत कार्रवाइयाँ हो रही उनका खात्मा किया जाए। इसमें अर्ज क्या है कि इस तरह जो है आइन कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और पुलिस जो है उन पर हमलावर होता है? देखिए, हर तो अगर आपकी नीयत ठीक हो और आप कसूरवार लोगों को सजा देने का, आइन और कानून के मुताबिक सजा देने का तहैया कर ले, तो फिर तो इन पुरअमन एहतजाजी मुजाहिदीन के साथ जुल्म ज्यादती करने की कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। लेकिन जब आपकी नीयत ही खराब हो और आपने ये तहैया कर लिया हो कि जालिमों के हाथ को ना तो रोकना है ना उनके किए पे उनको सजा देनी है, तो फिर आइन कानून की कोई हैसियत नहीं रहती। आपने ठीक कहा, माजी में यहाँ सारी जमातों ने धरने दिए हैं और तारीख गवाह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक मिनाजुल कुरान पैट दारुल कादरी साहब के कारकुनों ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपनी गंदी शलवारें धो के भी डाली हैं। तो तारीख गवाह है कि जिस वक्त पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज की और किसी 4 अफराद या 4 से ज्यादा अफराद को इकट्ठे खड़े होने की या चलने की भी इजाजत नहीं की, तो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जमीयत उलमा इस्लाम ने आके इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर धरना दिया, क्योंकि वो धरना भी नहायत पुरअमन था। लेकिन ये जो बलोच अफराद आए हैं इनका धरना भी पुरअमन था। ये तो निहत्थे थे, ना पत्थर था हाथ में, ना किसी के हाथ में लाठी थी, ना ही किसी ने कोई वर्दी पहनी हुई थी। ये तो बिल्कुल निहत्थे आए और इसमें तो खवातीन, बच्चियां, बेटियां, बहनें थी, बलोच बेटियां थी और इसमें बच्चे थे, और इनके ऊपर तशद्दुद करके ताकत के जरिए इस एहतजाज को कुचलने की कोशिश की गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एहतजाज किया गया और जिस तरह से ये सारा कुछ एहतजाज को जिस तरह से सबोताज करने की कोशिश की गई है, कुचलने की कोशिश की गई है, ये प्लानिंग करने वाले नहायत बेवकूफ है। क्योंकि अगर इन्हें ये बेवकूफ जो हिकमत अमली बनाने वाले थे तशद्दुद की, अगर ये मार्च के शुरा को पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद जाने देते तो क्या हो जाता? तो ज्यादा से ज्यादा वो जाके वहां तो जो पहले कैंप लगा इस कैंप पे जाके एक ग्रीन बेल्ट के अंदर बैठ जाते। तो लेकिन जो एहतजाज के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, ये पाकिस्तान के मीडिया में तो ब्लैक आउट करवा दिया गया है, लेकिन इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया में बहुत पजीराई मिल रही है। बिल्कुल। और इंटरनेशनल लेवल पे आज अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें या इंटरनेशनल कम्युनिटी के बड़े बड़े लोगों के बयान देखें, वो बलोचों के इस एहतजाज के ऊपर तशद्दुद के खिलाफ भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के इमेज को इन पॉलिसी साजों ने आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान की रुसवाई में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मैं ये समझता हूं कि ये नालायक लोग हैं जिन्होंने ये तशद्दुद किया और करवाया। अगर ये हिकमत अमली के साथ इनको आने देते, ना रोकते और चंद दिन के लिए या चंद घंटों के लिए वहां बैठने देते, खिताब करने देते और फिर निगरान हुकूमत के जिम्मेदारान वहां जाके उनके साथ मुज़ाकरात कर लेते और उन्हें यकीन दहानी कराते कि हम बहुत जल्द इनको अरेस्ट कराएंगे
تو یہ پرامن احتجاجی مظاہرین آرام سے واپس چلے جاتے اور کوئی نیگیٹو خبر بھی نہ بنتی. ٹھیک ہے لیکن اب تشدد کے بعد اور گرفتاریوں کے بعد پھر ہائی کورٹ میں ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے بڑی دلیری کے ساتھ جو ریٹ پٹیشن دائر کی ہے, اس کے بعد تو اب یہ معاملے کو آپ انٹرنیشنل لیول سے کس طرح روکیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج دور ہے سوشل میڈیا کا. آج بلوچستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا موضوع سٹوری کا صرف اور صرف یہی کرنا ہے. تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں, اگر آپ مین اسٹریم میڈیا پہ ان چیزوں کو روک کے سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں رک جائیں گی, تو یہ دیوانے کا خواب ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آنے والی چیزیں ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں سر, بارڈر نہیں ہے, وہ عالمی سطح پہ جا چکی ہیں. ٹھیک ہے لیکن آپ سسٹمک کو کوئی روک نہیں سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں انہیں فوری طور پہ یہ جو تشدد کرنے والوں اور جن کے آرڈر سے تشدد ہوا ہے, گرفتاریاں ہوئی ہیں, ان کو فوری طور پہ سسپینڈ کریں. ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں, بالکل آپ نے درست بات کہی کہ جو یہ خود جو ہیں نگیٹو خبر بناتے ہیں, جیسا کہ اگر وہ دھرنے کو یا جو لانگ مارچ جا رہا تھا اسلام آباد پریس کلب میں جاتا یا دھرنا ہوتا, تو بنیادی طور پر جو مسائل ہیں وہ خود پیدا کیے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا, تو اس وقت جو ہے چیف جسٹس صاحب اس کا تعلق بلوچستان سے ہے, نگراں وزیر اعظم صاحب اور ہمارے چیئرمین سینیٹ صاحب جو کافی عرصے سے اس عہدے پہ براجمان نہیں. تو لیکن ایک تنقید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو یہ بڑے بڑے وہاں پہ بیٹھے ہیں, بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, جب بلوچستان سے نکلنے والی یہ ریلی وہاں پہنچ جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے, بڑی بدترین تشدد کی جاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں, ان کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے اور ان کی ایک خاموشی ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ جی بالکل, یہ باتیں ظاہری بات ہے, اس پہ ان پہ تنقید ہوتی ہے اور ہوگی بھی, کیونکہ اگر وہ یہاں پرائم منسٹر ہے کوئی یا کوئی بلوچستان سے کوئی اور عہدے پہ ہے تو اس سے یہ سوال تو پوچھا جائے گا کہ وفاقی دارالحکومت میں آپ کے ہوتے ہوئے پرامن لوگوں پہ احتجاج ہوا. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے جو نظریات ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہیں. تو لیکن اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, نظریات میں اختلافات ہونا یا اپنے اپنے نظریات کا پرچار کرنا ہر کسی کو آزادی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں پرامن شہریوں پہ تشدد کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. اور یہ پولیس کی طرف سے ایک فاؤنڈا الزام لگایا گیا کہ مظاہرین نے ان کے اوپر پتھراؤ کیا ہے, جس کے جواب میں, اور انہوں نے مظاہرین نے ٹریفک بلاک کی ہے تو اس کے جواب میں ان کے خلاف کارروائی کی ہے. تو یہاں پتھراؤ بےچارے وہ تربت سے چلے ہیں اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچے, کسی ایک مقام پہ انہوں نے کوئی ایک پتھر نہیں مارا, ایک گملہ نہیں توڑا, کسی کا ایک بلب نہیں ٹوٹا, کسی کا ایک شیشہ نہیں ٹوٹا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ پولیس والے سمجھتے ہیں کہ یہ الزام لگائیں گے اور پبلک مان جائے گی کہ واقعی جی انہوں نے تشدد کیا اور انہوں نے چیزیں توڑی. تو یہ تو بیوقوفانہ بات ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کو فوری نوٹس لینا چاہیے, آرمی چیف صاحب کو اس میں بالکل اور اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے, اور سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے, کیونکہ اس سے ہم بلوچستان کے اندر مزید آگ لگا رہے ہیں, مزید وہاں پہ حالات کو خراب کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے بلوچستان کو مزید آگ میں مت دھکیلا جائے. جن پرامن لوگوں, جو پرامن لوگ اسلام آباد میں یہ امید لے کے آتے ہیں انصاف کی, اگر وہ امید بھی توڑ دیں گے تو پھر ان کے پاس کون سا راستہ بچے گا؟ صرف تشدد کا راستہ. خدا کے لیے ان کو تشدد کی جانب راغب نہ کریں, ورنہ غیر ملکی قوتیں ان بچوں کو برگلا کے استعمال کریں گی. اور ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس معاملے کو ابھی بھی حالات کو سنبھالا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی ان بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں, اور جب کوئی گرفتار ہے تو اسے فوراً رہا کریں اور اس معاملے کی انکوائریز کروائیں کہ ان کے مطالبات ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ٹائم نکالنا پروگرام میں شریک رہے. منظر چاروں کا ڈاکٹر صاحب کا پتران کا بریک کے بعد بتا پتا شمن نیمے کا بریک کا پد کائیں گیشن کا پتران کریں.